اگر اسلام آباد کے عزم کو آزمانا چاہتے ہیں تو اپنے انجام اور بربادی پر آزمائیں۔ افغانستان سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد وزیر دفاع کا بڑا اعلان۔ خواجہ آصف نے افغان قیادت کو پیغام دیا کہ طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کے لیے معمولی قوت چاہیے، ضرورت پڑی تو طالبان رجیم کو شکست دے کر دنیا کے لیے مثال بنا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر افغان طالبان ایسا چاہتے ہوں تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے تمہاری دھوکہ دہی بہت برداشت کی ہے، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا۔ پاکستان کا مذاکرات کی ناکامی کے بعد افغانستان میں شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ افغانستان کے سفیر نے مزید بات چیت کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات بھی ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جس طرح ہر گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، جبکہ افغانی سفیر سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس کا ایک اور دور ہونا چاہیے۔ عام طور پر اس طرح کے مذاکرات میں ایک ہی بیٹھک یا ایک ہی دور میں حتمی معاہدے نہیں ہوتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ جنوبی کوریا میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے آدمی ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل بہت زبردست فائٹر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ رواں سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی مختصر فوجی جھڑپ میں 7 بالکل نئے اور خوبصورت طیارے مارے گئے تھے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ میں اپنے اثر و رسوخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دونوں ممالک سے کہا کہ جنگ کی صورت میں آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ 2 دن میں دونوں ممالک نے فون کیا اور کہا کہ ہم سمجھ گئے ہیں اور لڑائی بند کر دی۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ کیا بائیڈن ایسا کر سکتے تھے؟ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہم نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ ٹرمپ کے مطابق میں نے کہا کہ اگر جنگ نہیں روکی تو پاکستان اور بھارت پر 250% ٹیکس لگا دوں گا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے استعفیٰ دینے کے لیے شرائط رکھ دیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک ختم۔ مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کو نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری انوار الحق نے حامی وزراء اور اراکین اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد نون لیگ کے وزراء مستعفی ہو جائیں گے اور مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی، جبکہ چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ اگر نمبرز پورے ہیں تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ آرٹیکل 62 اور 63 کے باعث قومی اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے لیے مشکل کا امکان۔ اسپیکر نے محمود اچکزئی کی افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تقریر کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی مختلف شقوں کا بھی جائزہ لیا۔ آئین کے مطابق ایوان میں افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ یا ان کے ججز پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے والے 74 اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کے احکامات جاری کر چکے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق کر لیا گیا۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک بار پھر بول اٹھے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ نظام کی کمزوری ہے کہ ایک حوالدار 3 ججوں کے آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ عدالت کی اجازت کے باوجود ایک حوالدار نے مجھے روکا، میں لایا گیا نہیں ہوں بلکہ مجھے منتخب کیا گیا ہے۔ میں بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ بار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے مگر انصاف اور آئین کی بالادستی سب کا مشترکہ فرض ہے۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو عدالتوں کو مفلوج کرنے کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ داخلہ پنجاب اور وفاقی حکومت کو خطوط لکھے۔ وزیر اعظم نے انہیں کال بھی کی لیکن ذاتی ملاقات نہ ہوئی۔ بندوق کے ذریعے قانون کو روندنے والوں کا راستہ روکنے میں وکلا کی ذمہ داری اہم ہے۔
عمران خان کے پیغام کے بعد وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل 2 مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان سے اجازت ملنے کے بعد سہیل آفریدی کا کابینہ کے نام فائنل کرنے کا امکان۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو چھوٹی کابینہ تشکیل دینے کا مشورہ دے دیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں بڑے اجلاس سے ایک رکن کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بانی سے ملاقات کر کے صرف منتیں کرنی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، ایسے فورمز کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شبلی فراز کی نااہلی پر خالی ہونے والی سینٹ نشست پر انتخابات کل ہوں گے، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی خالی سیٹ پر الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ تحریک انصاف نے خرم شہزاد کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نثار خان اور 3 آزاد امیدوار مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ کو شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر کسی سینیٹر کو نااہل کرے۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں بڑی پیش رفت، دونوں کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری۔ وکیل ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھا کو NCCIA کے اہلکاروں نے عدالت سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ملک میں چینی اور سیمنٹ کی پیداوار سے متعلق IMF کی ایک اور شرط پوری۔ FBR نے شوگر ملز اور سیمنٹ بیگز کی الیکٹرانک مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شوگر ملز مینوفیکچررز بغیر مانیٹرنگ پیداوار نہیں نکال سکیں گے۔ شوگر ملز کو کریشنگ سیزن سے پہلے مانیٹرنگ آلات نصب کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ 1 نومبر سے بغیر ٹیکس سٹیمپ سیمنٹ بیگز کی ترسیل ممنوع قرار دے دی گئی۔ سیمنٹ شعبے میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام نافذ ہو گیا، تمام بیگز پر یونیک ID مارکنگ لازمی ہے۔ PSL کے 11ویں ایڈیشن کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے CEO سلمان نصیر نے 2 نئی فرنچائز کے لیے آکشن کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان نصیر نے کہا کہ جب لیگ شروع ہوئی تو لوگ کم دلچسپی لے رہے تھے، لیکن 5 پارٹیوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ٹیمیں خریدی۔ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوششیں کیں، لیکن یہ لیگ آگے بڑھتی رہی۔ 10 سال میں PSL کے تمام معاہدے ختم ہوئے اور ہم نے طے کیا تھا کہ 10ویں ایڈیشن کے بعد اس کی دوبارہ ویلیویشن کریں گے۔